اس ملک کو بنانے سنوارنے والوں نے اس کو اجاڑا ہے۔ اقتصادیات نہیں، اخلاقیات اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم۔ اس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی گارڈ جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ چھٹی پہ تھا، وہ تو موجود ہی نہیں تھا۔ طلباء اور طالبات سڑکوں پہ نکلے ہوئے، کئی مقامات کے طلباء نے ادارے کے کیمپسز کو جلا دیا ہے، جزوی طور پہ یہ جتنا بھی۔ پاکستان میں سیریز آف حادثے ایٹ آل لیول، ہر روز کم سن بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ مبینہ طور پہ زیادتی۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہنے کو ہم کلمہ گو ہیں۔ اس ملک میں دیکھیں کتنے سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں، کسی بدبخت کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ملک موریلٹی کے کرائسس کا شکار ہے۔ بھوک ننگ ان کو بتاتی ہے اقتصادی حالات خراب ہیں۔ اقتصادی حالات کیوں خراب ہیں اس ملک کے 77 سال کے بعد؟ اللہ پاک اس سرزمین پہ بڑا مہربان، انسان شیطان۔ ملک کا نام دیکھیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، بغیرتی کی آخری انتہا ہے۔ میں اس واقعے کی بات نہیں کر رہا، اس طرح کے واقعات ہر روز اخباروں کی زینت بنتے ہیں۔ موریلٹی خود عوام کی۔ السلام علیکم ویورز، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے۔ آج ایک بہت ہی، اول تو خیر میں غلط کہہ رہا ہوں، آج ہی نہیں ہر روز اس ملک میں ایک دل خراش، ایک بندہ اپنی نظروں میں گر جاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات یہاں ہوتے ہیں، اور میں ایک عرصہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا بحران اقتصادی نہیں اخلاقی ہے۔ اس ملک کو بنانے سنوارنے والوں نے اس کو اجاڑا ہے۔ اقتصادیات نہیں، اخلاقیات اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اس سلسلے میں پتہ چلا کہ جی لاہور میں ایک پرائیویٹ کالج کی طالبہ کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ نے مبینہ طور پہ زیادتی، جس کے بعد پولیس نے مشتبہ سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لے لیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف ایک خبر ہے، اب بندے کو بہت تحمل کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے۔ ایک طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی گارڈ جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ چھٹی پہ تھا، وہ تو موجود ہی نہیں تھا۔ عجیب ملک ہے۔ اس وقت لاہور میں کرفیو جیسے حالات بنے ہوئے ہیں، طلباء اور طالبات سڑکوں پہ نکلے ہوئے، کئی مقامات پہ طلباء نے ادارے کے کیمپسز کو جلا دیا ہے، جزوی طور پہ یہ جتنا بھی۔ انتظامیہ اس پورے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کئی جگہ سے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ لڑکی اور اس کی فیملی کو حبسے بجا میں رکھا گیا ہے تاکہ ان پہ دباؤ ڈالا جا سکے، اور میڈیا میں، اور حالانکہ میڈیا پہ ویسے ہی قیامت آئی ہوئی ہے۔ تو اس زیادتی کے خبر کے بعد مشتعل طلباء نے گلبرگ کیمپس دھاوا بولا اور کالج کا گیٹ توڑ دیا اور آگ شاگ لگائی۔ دوسری جانب پولیس نے کہا ہے کہ طالبہ سے مبینہ زیادتی واقعہ کی تاحال تصدیق نہیں ہو سکی اور مبینہ متاثرہ بچی اور اس کا خاندان سامنے نہیں آئے۔ اب اس طرح کی خبریں۔ اچھا، محکمہ تعلیم نے کالج کے گلبرگ کیمپس کو سیل کرتے ہوئے کالج کی رجسٹریشن معطل کر دی ہے، لیکن اچھا یہ کہ ایک انسیڈنٹ ہے، حادثہ ہے، ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں سیریز آف حادثے ایٹ آل لیول، ہر روز کم سن بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ مبینہ طور پہ زیادتی۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہنے کو ہم کلمہ گو ہیں۔ اس ملک میں دیکھیں کتنے سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں، کسی بدبخت کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ملک موریلٹی کے کرائسس کا شکار ہے۔ بھوک ننگ ان کو بتاتی ہے اقتصادی حالات خراب ہیں۔ اقتصادی حالات کیوں خراب ہیں اس ملک کے 77 سال کے بعد؟ اللہ پاک اس سرزمین پہ بڑا مہربان، انسان شیطان۔ کیوں؟ ملک کا نام دیکھیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، بغیرتی کی آخری انتہا ہے۔ میں اس واقعے کی بات نہیں کر رہا، اس طرح کے واقعات ہر روز اخباروں کی زینت بنتے ہیں۔ موریلٹی خود عوام کی۔ ہمارے حضور کا ایک حکم ہے کہ عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم
اشش کر اٹھتا ہے بندہ ان کی بعض اوقات باتیں سن کے کہ 1500 پہلے مجھے لگا اس معاشرے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں. خیانت ہو، دیانت ہو، ذمہ داری ہو، غیر ذمہ داری ہو، لوٹ مار ہو یا کوئی شرم لحاظ ہو، قطعاً نہیں. اب یہ ایک انسیڈنٹ ہے، اور اسی طرح کا جو ملک میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، لوگوں کی جذباتی نفسیاتی اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ آپ کو یاد ہو. یوفان ڈیز جو میرے ہم عمر ہیں ان کو یاد ہوگا، وہ چینی کے خلاف ہڑتال چھڑتال ہوئی، کوئی ایک آدھ جگہ پہ ایک دو جگہ مرڈر ہو گیا اور آگ پھیل گئی، اور یوفان جیسا ایک بہت بہتر حکمران اس کی تباہی مچ گئی. اب یہ اس طرح کے تماشے ہمارا معمول بن گئے ہیں. ہم بھی کسے کہانیاں سنا کے رو پیٹ کے چپ کر جاتے ہیں. حکمران بے حس ہیں، ان پڑھ ہیں، خود غرض ہیں. ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے. سادہ سی باتیں ہیں جو سمجھ آ رہی ہیں کہ کرائسس ہے ہمارا. میں نے چند دن پہلے بات کی کہ کیا موت پڑتی ہے تمہیں. اقرا سے شروع، پڑھ سے شروع ہونے والا دین ہے. مسجدیں 5 ٹائم نمازی، تو ان کو اسکولوں میں کنورٹ کر دو. مسجد بھی اسکول بھی. مسجد نبی کا رول اوریجنلی ہے ہی یہ. سفارتیں بھی آتی تھیں، بیٹھ کے مشاورت بھی ہوتی تھی، بیت المال بھی وہاں کھانا، سارا کچھ تھا. تو آج اپنی مسجد ٹریلینز آف ڈالر، بھوکے ننگے لوگ، کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر. کسی کو، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، یہ ہوش نہیں آ رہا کہ یہ ٹریلینز آف ڈالرز اور پاؤنڈز کی جو جائیدادیں ہیں مسجدوں کی شکل میں. یہ جائیداد ہے نا، ایک اجتماعی جائیداد ہوتی ہے معاشرے میں. تو کمال کی بات ہے بچے یہاں پڑھیں 5 ٹائم یا 3 ٹائم جو بھی ان کے اسکول کے عارض ہوں، اس کے بعد آپ نماز کے وقت نماز پڑھیں، اس کے بعد کام کریں. نمازی جو ہیں وہ اگر مہینے کا 100 200 400 500 پر ہیڈ دے دے، وہاں 4 ٹیچرز رکھو، 5ویں تک تو بچے پڑھا لو. لیکن نہیں، بے حسی، بے شرمی، بے حیائی اور سطحی سوچ، کریٹو سوچ کی اس ملک کو ضرورت ہے. باقی اللہ حافظ ہے. ہمارے حضور کا ایک حکم ہے کہ عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں. خدا کی قسم اشش کر اٹھتا ہے بندہ ان کی بعض اوقات باتیں سن کے کہ 1500 پہلے مجھے لگا اس معاشرے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں. خیانت ہو، دیانت ہو، ذمہ داری ہو، غیر ذمہ داری ہو، لوٹ مار ہو یا کوئی شرم لحاظ ہو، قطعاً نہیں. اب یہ ایک انسیڈنٹ ہے، اور اسی طرح کا جو ملک میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، لوگوں کی جذباتی نفسیاتی اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ آپ کو یاد ہو. یوفان ڈیز جو میرے ہم عمر ہیں ان کو یاد ہوگا، وہ چینی کے خلاف ہڑتال چھڑتال ہوئی، کوئی ایک آدھ جگہ پہ ایک دو جگہ مرڈر ہو گیا اور آگ پھیل گئی، اور یوفان جیسا ایک بہت بہتر حکمران اس کی تباہی مچ گئی. اب یہ اس طرح کے تماشے ہمارا معمول بن گئے ہیں. ہم بھی کسے کہانیاں سنا کے رو پیٹ کے چپ کر جاتے ہیں. حکمران بے حس ہیں، ان پڑھ ہیں، خود غرض ہیں. ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے. سادہ سی باتیں ہیں جو سمجھ آ رہی ہیں کہ کرائسس ہے ہمارا. میں نے چند دن پہلے بات کی کہ کیا موت پڑتی ہے تمہیں. اقرا سے شروع، پڑھ سے شروع ہونے والا دین ہے. مسجدیں 5 ٹائم نمازی، تو ان کو اسکولوں میں کنورٹ کر دو. مسجد بھی اسکول بھی. مسجد نبی کا رول اوریجنلی ہے ہی یہ. سفارتیں بھی آتی تھیں، بیٹھ کے مشاورت بھی ہوتی تھی، بیت المال بھی وہاں کھانا، سارا کچھ تھا. تو آج اپنی مسجد ٹریلینز آف ڈالر، بھوکے ننگے لوگ، کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر. کسی کو، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، یہ ہوش نہیں آ رہا کہ یہ ٹریلینز آف ڈالرز اور پاؤنڈز کی جو جائیدادیں ہیں مسجدوں کی شکل میں. یہ جائیداد ہے نا، ایک اجتماعی جائیداد ہوتی ہے معاشرے میں. تو کمال کی بات ہے بچے یہاں پڑھیں
5 ٹائم یا 3 ٹائم جو بھی ان کے اسکول کے عارض ہوں، اس کے بعد آپ نماز کے وقت نماز پڑھیں، اس کے بعد کام کریں. نمازی جو ہیں وہ اگر مہینے کا 100 200 400 500 پر ہیڈ دے دے، وہاں 4 ٹیچرز رکھو، 5ویں تک تو بچے پڑھا لو. لیکن نہیں، بے حسی، بے شرمی، بے حیائی اور سطحی سوچ، کریٹو سوچ کی اس ملک کو ضرورت ہے. باقی اللہ حافظ ہے.